أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ہمیں قرآن چشمہ دین حکم رحمان چشمہ دین حکم رحمان اہل حق کے لیے جامع عرفان اہل حق کے لیے جامع عرفان ہم قرآن ہم قرآن ہم قرآن ہم قرآن احمد مصطفیٰ پر اتارا گیا کہہ کے قول خدا میں اتارا گیا. سب سے زیادہ مجھی کو پکارا گیا سب سے زیادہ مجھی کو پکارا گیا. جن و انسان کو مجھ سے سدھارا گیا جن و انسان کو مجھ سے سدھارا گیا. رب کی پہچان تھا رب کی پہچان رب کی پہچان تھا رب کی پہچان ہاں میں قرآن ہاں میں قرآن ہاں میں قرآن ہاں میں قرآن جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں عاصیوں کی سفارش کراؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہنواؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہنواؤں گا میں. عین ایمان تھا عین ایمان عین ایمان تھا عین ایمان
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یہ واحد مخلوق ہے جنوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ نے اس کام پہ مقرر کیا۔ کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس کام پہ مقرر نہیں کیا، انسانوں کو مقرر کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ان کو جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو بنایا تو ان سے اللہ رب العزت نے اقرار لیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیا آپ ہمارے رب ہیں۔ جتنی روحوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنی روحوں کو اس دنیا میں آنا ہے، سب نے اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس اقرار کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر روحوں کو اس دنیا کے اندر لے کر آئے۔ جتنی روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کے سب اس زمین پہ آئیں گی اور پھر یہاں سے اس آزمائش سے گزر کے واپس جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ پاک کو پھر روحوں نے بھی سجدہ کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ پاک کو روحوں نے بھی سجدہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کو روحوں نے سجدہ کیا تو کچھ روحیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ سجدہ کیا، اور کچھ ایسی تھیں جنہوں نے دوسری دفعہ سجدہ کیا، اور کچھ ایسی تھیں جنہوں نے دونوں دفعہ سجدہ کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک یہ مختلف لوگوں کے احوال کیوں ہیں؟ فرمایا جن لوگوں نے دونوں دفعہ سجدہ کیا وہ مسلمان پیدا ہوں گے اور مسلمان فوت ہوں گے، اور جنہوں نے پہلی دفعہ سجدہ نہیں کیا دوسری دفعہ سجدہ کیا وہ پیدا تو کافر ہوں گے لیکن موت ان کی ایمان کی حالت میں آئے گی، اور جن لوگوں نے پہلی دفعہ سجدہ کیا اور دوسری دفعہ نہ کیا وہ پیدا مسلمان ہوں گے لیکن ان کی موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے سب روحوں سے اقرار کی لیا اور پھر ان کو اس دنیا میں بھیج دیا کہ اب دیکھو یہ اس اقرار کو پورا کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ میں اور آپ جو آج اس دنیا کے اندر ہیں یہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نہ ہم کمانے کے لیے آئے ہیں نہ ہم سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کاموں کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں تو اللہ نے اس اقرار کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھو دنیا میں جا کے مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دنیا میں جا کے یہ تو نہیں سمجھتے کہ جی رزق تو ہمیں کمائی سے ملتا ہے، صحت تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کے ملتی ہے، یہ تو نہیں سمجھتے۔ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اللہ ہمارے رب ہیں، ہمیں پالتے بھی اللہ ہیں، ہمیں دیتے بھی اللہ ہیں، ہمیں صحت بھی اللہ دیتے ہیں، ہمیں بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، سب چیزیں اللہ دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے کسی نے خواب دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھے فرمایا کیا لے کے آئے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ پاک میں تو کتابیں لکھی آپ کے دین کی خدمت کی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ نہیں تم نے تو اپنے علمی ذوق کو پورا کیا، تو میں نے تو اپنے علمی ذوق کو پورا کیا۔ پھر میں ڈر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرو نہیں، تم قلم سے لکھ رہے تھے تو ایک مکھی رک گئی، مکھی تمہارے قلم پہ بیٹھ گئی اور اس سیاہی سے اس نے پانی پیا، سیاہی پی، اس کی بدلے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس ہر چیز آزمائش، کوئی چیز مستقل نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اتنی بڑی کائنات ہے مستقل نہیں ہے،
جب ختم ہوگی تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی. انسان ہے مستقل نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. یہ عام روٹین ہے. مستقل کوئی چیز نہیں ہے. مستقل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز آزمائش ہے. اس پوری کی پوری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ جی میں اس اقرار کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. دنیا میں آ کے دنیا میں مستغرق تو نہیں ہو گیا، مجھے یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں یاد رکھتا. اور اللہ کو ایسا یاد رکھنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. زبان سے صرف اقرار نہیں کرنا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. صرف اوپر سے نہیں کرنا. وہ ایک شخص نے طوطا پالا اور اس کو اللہ اللہ سکھایا. طوطے میں ایک خوبی ہے کہ وہ انسان کی آواز کی نقل کرتا ہے. جیسی انسان کی آواز ہو وہ اس کی نقل کر لیتا ہے. تو اس کو سکھایا اللہ اللہ. طوطا جو نا اللہ اللہ کرتا تھا ٹے کی جگہ پہ. تو ایک دن اس کو بلی نے پکڑ لیا. جب بلی نے پکڑا تو اللہ اللہ بول کے اس نے ٹینٹا شروع کر دی. تو وہ شخص اللہ والوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں نے طوطے پہ بڑی محنت کی، اس کو میں نے اللہ اللہ سکھائی، لیکن جب اس کو بلی نے پکڑا تو اس نے اللہ اللہ نہیں کہی، اس نے ٹینٹے کی. فرمایا وہ اللہ اللہ اس کی زبان پہ تھی، اس کے دل میں نہیں تھی. وہ اللہ اللہ اس کی زبان پہ تھی، اس کے دل پہ نہیں تھی. اگر اس کے دل میں ہوتی تو پھر نکلتی. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں پہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر اللہ اللہ یاد ہوتی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے اللہ ہمارے کتنے دل میں ہے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میں پڑھا کرتا تھا جب کالج کے اندر، تو ہم پکنک کے لیے گئے یہ سمندر کے اوپر. تو وہاں کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، تو اس کے نوجوان جو ہے وہ پانی کے اندر گیا اور ڈوبنے لگ گیا. تو وہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ گئے اور اس کو نکال کے لے کے آئے. تو سارے لوگ جمگٹا بنا کے اس کے ارد گرد کھڑے تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا. تو اس کو پیٹ ویٹ دبا کے پانی نکالا. پھر اس سے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ ہوش میں تھا مکمل، لیکن اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا میرا نام کیا ہے. کافی دیر کے بعد اس کو یاد آیا کہ جی میرا نام کیا ہے. اور پھر کہنے لگا جی 2 میرے ساتھ نوجوان اور بھی تھے، وہ ڈوب گئے. تو جب موت کا خوف آیا تو اس کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہا. جن لوگوں نے اپنے دل پہ محنت کی ہوتی ہے، دل سے اللہ کو یاد کیا، پھر مرتے وقت ان کو اللہ کا نام یاد آتا ہے. ایسا نہیں آتا. ساری زندگی انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے، پھر وہ موت کے وقت وہ چیز یاد آتی ہے. کئی واقعات منقول ہیں کہ جو بندہ بس چلاتا ہے وہ مرتے ہوئے بھی ڈبلے استاد کرتا رہتا ہے. جو بندہ کثرت سے جس کام کو کرتا ہے، پھر موت کے وقت، سختی کے وقت، پریشانی کے وقت اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ کو یاد کرو. جب کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے پھر کیا ہوگا؟ موت کے وقت بھی اللہ کا نام نکلے. بے شمار مشاہدات ہیں، تجربات ہیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، پھر اس کی زبان سے مرتے ہوئے بھی کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، مرتے ہوئے اللہ کا نام نکلتا ہے. جب دل میں اللہ کو راضی کر لیا پھر اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلتا ہے. جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مستغرق کر دیا پھر وہ دنیا میں پھنسا رہتا ہے. پھر اس کو کاروبار کی فکر رہتی ہے، دوست احباب کی فکر رہتی ہے، رشتہ داروں کی فکر رہتی ہے. بابا فرید اتار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، شہد عطر بیچا کرتے تھے. ایک مست آپ کی دکان میں آیا مجذوب، کہنے لگا تمہاری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. کبھی ایک شیشی کے اندر پھنسے گی، کبھی دوسری شیشی کے اندر پھنسے گی، کبھی تیسری شیشی کے اندر پھنسے گی. ان کو غصہ آ گیا. کہنے لگی اچھا میری تو ایسے نکلے گی، تمہاری کیسے نکلے گی؟ کہا جی میری بڑی اطمینان سے نکلے گی. میں تمہیں بتاؤں کیسے نکلے گی؟ وہیں وہ لیٹے، تکیے کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، منہ پہ چادر لی. جب تھوڑی دیر انہوں نے ہلایا تو روح نکل گئی. کہا میری تو ایسے نکلے گی. کیوں؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مستغرق کر دیا. دنیا تو بوجھ ہے، دنیا تو میلہ ہے، میلہ. دنیا تو دھوکہ ہے. جو دنیا میں پھنس گیا پھر وہ یہیں پھنسا رہتا ہے. پھر موت کے وقت تک یہیں پھنسا رہتا ہے. انسان نے تو مومن نے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے. جب اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا،
پھر دنیا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. دنیا کو جیب میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا. جب دل سے دنیا نکل جائے گی، جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو بڑا ہلکا ہوگا وہ. اور پھر اپنے جتنے معاملات ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر صاف کر کے چلا جائے. اس کو وصیتیں نہ لکھنی پڑے کہ جی میرے بعد اتنی نماز کی دے دینا، اور اتنا زکوٰۃ دے دینا، اور اتنا حج کر لینا، اور اتنا فلاں فلاں کا حق دے دینا. ایسا معاملہ نہ ہو. جو زندگی کے اندر اپنے معاملات کو کلیئر کر کے جائے. یہ نہ سمجھے بھی میری بڑی عمر پڑی ہے. عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، عمر ختم ہو جائے گی. تو معاملات انسان کے بالکل کلیئر ہو، کسی کا حق نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، کوئی نمازیں باقی نہ ہو، سارے معاملات کلیئر ہو. اور اس کے بعد اپنے دل کو اللہ کی یاد کی طرف لگا دے. پھر دنیا کے کام بھی کرتا رہے. جب بندے کا دل اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، پھر دنیا کے کام بھی اس کے لیے عبادت ہے. پھر اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. بلکہ جب اللہ کی یاد سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر ایسا اس کا دل ہو جاتا ہے، ایسا اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کام کرتا، وہ اللہ کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. وہ اپنے قدموں سے نہیں چلتا، وہ اللہ کے قدموں سے چلتا ہے. ایسا اس کے اس جسم پہ، ایسا اس کے قلب پہ اللہ کی نورانیت اور اللہ کا نور آتا ہے کہ وہ نور ہو جاتا ہے. پھر ایسی اس کی برکت ہو جاتی ہے، جہاں جاتا ہے وہاں برکت ہو جاتی ہے. ہمارے بڑے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے تو واپسی پہ کوئی درخت تھا بڑا سارا. استراحت کے لیے اس کے نیچے بیٹھے تو فقیروں سے کہنے لگے کہ یہاں پہ انوارات اللہ کے برس رہے ہیں، یہاں کوئی خاص بات ہے، کوئی اللہ والا یہاں ٹھہرا ہے. تو جو گاؤں کے بڑے بڑے تو انہوں نے کہا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرے تھے. تو وہاں جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ جاتا ہے وہاں اللہ کے انوارات، اللہ کی محبت کے انوارات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا اللہ سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، ایسا اللہ سے محبت والا تعلق بن جاتا ہے. وہاں انوارات، اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ جاتے ہیں. مدینہ شریف کیا تھا؟ یثرب اس کو کہتے تھے. یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی تو سارے صحابہ کرام بیمار ہو گئے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور کفار کو برا بھلا کہا. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی کہ رسول اللہ یہاں آ کے تو میں بیمار ہو گیا، مجھے بخار نہیں چھوڑتا. میں تو یہاں آ کے بیمار ہو گیا، مجھے بخار نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے دعا کی. آج مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. جہاں اللہ والے ٹھہر گئے، اللہ کے نبی ٹھہر گئے، جتنی برکت والی زمین مدینے کی ہے پوری روئے زمین پر نہیں ہے. بلکہ اہل سنت ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جو مٹی رسول اللہ کے جسد اقدس سے مس ہوئی ہے اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ عرش سے اللہ رب العزت کا جسم مس نہیں ہے، جبکہ اس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مس ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے مٹی. تو جہاں اللہ والے ٹھہر جاتے ہیں، جہاں اللہ والوں کے قدم پڑ جاتے ہیں، اللہ اس زمین کو برکتیں کر دیتے ہیں. ایسی برکت ہو جاتی ہے، ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہاں سے پھر کوئی چیز آنے پہ بھی راضی نہیں ہے. میں عمرے پہ گیا تو مجھے اس کے گائیڈ نے بتایا، کہنے لگے جی یہاں سے ایک فرد عمرہ کرنے آیا اور جنت البقیع سے کچھ پتھر اٹھا کے لے گیا برکت کے لیے کہ جی گھر پہ رکھوں گا وہاں سے برکت کے لیے. تو کہنے لگا کہ وہ گھر پہ جب گیا تو اس کو گھر میں کچھ عرصے بعد ایسا جس سے رونے کی آواز آتی ہے. اب وہ سمجھے کہ کوئی آسیب واسیب ہو گیا ہے. تو انہوں نے عامل کو بلایا، اس نے پڑھائی وڑھائی کی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا جی. روز رات کو رونے کی آواز آتی تھی. پھر کسی اللہ والے سے پتہ کیا کہ جی الماری سے آواز آتی ہے. ان کو بلایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ پتھر کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی تو بڑے برکتی پتھر ہیں، میں جنت البقیع سے لے کے آیا تھا. اس نے کہا بھائی ان کو وہاں پہنچا دو، یہ رسول اللہ کی جدائی میں روتے ہیں، ان کو وہاں پہنچا دو. اور حدیث شریف کے بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے سے خطبہ فرمایا کرتے تھے تو جب ممبر پکا بن گیا تو وہ کھجور کے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ رونے لگ گیا. تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ
گلے لگایا، اس کو تسلی دی. تو ایسی اللہ پاک محبت ڈالتے ہیں، ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان تو انسان بے جان چیزیں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے. پھر آج ہمیں شکایت ہے ہمارے دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے محلے ہماری عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر تو بے جان چیزیں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی. جاندار تو دور کی بات ہے. اصحاب کہف کا قصہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا. جا رہے تھے، کتا ساتھ تھا، اس کو بھگایا کہ جی ایسا نہ ہو شور کرے. اس نے کہا نہیں میں شور نہیں کروں گا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ ہوں. ایسی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں پھر فرشتوں کو یہ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. پھر فرشتے محبت کرتے ہیں. پھر جب بندہ اللہ کا اور مقرب ہو جاتا ہے پھر زمین پہ اللہ پاک بنیادی کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا محبوب ہے. پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے. احمد بن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. بادشاہ نے کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو آپ کو شیر کے آگے ڈال دیا. شیر کے آگے، اور شیر بھی ایسا جو بھوکا شیر تھا، بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا اور لوگوں کو تماشے کے لیے کھڑا کر دیا. تو جب شیر آیا تو حضرت کے قریب آ کے اس نے پاؤں چاٹنا شروع کر دیا. تو بادشاہ ڈر گیا، اس نے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جب شیر آیا تھا آپ کے پاس تو آپ ڈرے نہیں تھے؟ آپ ڈرے نہیں تھے، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیر کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسا اللہ کر دیتے ہیں پھر اس کو خوف نہیں رہتا، اس کو ڈر نہیں رہتا ہے. یہ تو پرانی بات ہوگی نا، ساتھیوں کے دل میں آئے گا. اب ایسے واقعات نہیں ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے میری نظر سے کسی ساتھی نے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی فلسطین کی. وہاں باپ اور بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں نے ایک شکاری کتے کو ان پہ چھوڑ دیا. اب وہ جو کتے ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو وہ کتا وہاں پہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا کتے کو چھوڑا، کتا بھونکتا رہا چاروں طرف اور پھر وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کسی کو نہیں کاٹا، نہ باپ کو کاٹا نہ بیٹے کو کاٹا. وہ نماز پڑھتا رہے کتا، حالانکہ شکاری کتا تھا. لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، پھر ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے. بے جان چیز بھی حکم مانتی ہے، جاندار بھی حکم مانتے ہیں. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی آتا تھا اور حضرت اس سے ایک دفعہ فرما دیتے تھے نا بھائی داڑھی رکھو. بڑے سے بڑا سرکش بھی دوسرے تیسرے دن آئے تو تاکہ کہتے تھے حضرت میں نے توبہ کر لی، میں داڑھی رکھوں گا. اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ کا بھی ساتھیوں کا مشاہدہ ہے. میں بحث کالونی گیا تو وہاں اجتماع تھا. مجھے ایک عالم دین کہنے لگے کہ حضرت کے آنے کی برکت ہے کہ یہاں پہ ایسے ایسے نوجوان سدھر گئے جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتے. کہنے لگے حضرت کی برکت ہے. تو یہ اللہ والوں کی برکت ہے. اللہ والے جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں. جو بندہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اللہ اس ہاتھ کی لاج رکھتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مجوسی تھا آپ کا پڑوسی. جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا آپ اس کے پاس گئے عیادت کے لیے. اس کو کہنے لگے بھائی اب تو تم بیمار ہو، مرنے والے ہو، تم ایسا کرو کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا نہیں جی میں تو آگ کو پوجا کرتا ہوں. جی آگ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی آگ کی اس لیے پوجا کرتا ہوں کہ یہ آگ پھر مجھے جلائے گی نہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، تم بھی اپنا آگ ہاتھ میں ڈالو اور میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں. پھر جس کا ہاتھ نہیں جلا اس کا دین سچا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا. نہ ان کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا. تو حضرت کو تھوڑی سی دل میں بات آئی. گھر گئے تو مصلی پہ بیٹھ گئے. اللہ والے کیا کرتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں جب بھی مصلی پہ بیٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب بھی مصلی پہ بیٹھتے ہیں. مصلی پہ بیٹھ گئے اللہ میرا تو دین سچا تھا، میرا ہاتھ نہیں جلا. وہ تو مجوسی تھا، اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا.
آواز آئی کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر تھا، تم اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑا دیتے، پھر دیکھتے اس کا ہاتھ جلتا ہے کہ نہیں جلتا۔ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ روایات میں آتا ہے نا، بی بی عائشہ روٹیاں لگا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روٹی لگا دی تندور کے اندر، ساری روٹیاں پک گئی، وہ روٹی نہیں پکی۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ یہ روٹی نہیں پکی؟ فرمایا جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کچھ خون نکلا تو صحابہ کرام کو آپ نے کہا پھینک دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دور گئے اور جا کے اس کو پی لیا۔ لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ عبداللہ بن زبیر نے اس کو پی لیا، حالانکہ چھوٹی عمر تھی، نوجوان تھے۔ آپ نے بلایا، پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے، مجھے گوارا نہیں ہوا میں اس کو زمین پر ڈالوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جہاں اللہ والوں کے قدم پڑ جائیں، جہاں اللہ والوں کا وجود آ جائے، کیوں کہ اپنی ذات کو اللہ کے ذکر کے اندر مستغرق کر دیا، اللہ کے ذکر کے اندر مستغرق کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کی ذات کے اندر، ایسا اپنے دل کو چمکاتے ہیں، ہر چیز مطیع ہو جاتی ہے ان کے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے دادا پیر تھے، یہ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ جب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے قلب پہ انگلی رکھی، کہا اللہ اللہ اللہ، فیض دیا، خانقاہ سے باہر چلے گئے۔ 2-3 دن بعد واپس آئے، عرض کی کہ حضرت میرے لیے تو استنجا کرنا بھی مشکل ہو گیا، میں جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں وہ اللہ اللہ کرتا ہے، جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے وہ اللہ اللہ کرتی ہے۔ رستے میں بیٹھ گئے، وہاں پہ ہندوؤں کا گزر بسر ہوتا تھا، یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ، اور جو اللہ سنتا تھا وہ ہندو مسلمان ہو جاتا تھا، اس کی زبان سے اللہ جاری ہو جاتا تھا۔ جب یہ شکایات زیادہ بڑھی تو ان کا جو بڑا تھا وہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی آپ کا ایک فقیر ہے، وہ رستے میں بیٹھ گیا ہے اور ہمارے ہندوؤں کو وہ مسلمان کیے جاتا ہے، آپ اس کو منع کریں گے جی رستے میں نہیں بیٹھے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی رستے میں وہ کیا کرتا ہے؟ تم لوگوں کو زور زبردستی کرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں زور زبردستی نہیں کرتا، لیکن وہ کچھ پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھتا ہے؟ تو وہ تھوڑا جھجک گیا، آپ نے فرمایا میں مجھے بتاؤ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا پڑھتا ہے اللہ، جیسے ہی اللہ اس کی زبان سے نکلا اس کی زبان سے اللہ جاری ہو گیا۔ تو پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں کسی چیز کو اٹھا بھی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو چیز زندہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز میں زندگی ہے، یہ جو بے جان ہے یہ ان میں بھی زندگی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب اللہ کا ذکر ختم کر دیتی ہے فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جب بندہ ان کی صحبت میں بیٹھتا اس کو پتہ چلتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، 2 فقیروں نے سوچا حضرت کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہ پرانے زمانے میں شہر ہوتے تھے ان کی فصیلیں ہوتی تھیں، تو جب فصیلوں میں پہنچا 2 جانور بلیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگی آج نوری فوت ہو گیا۔ یہ جو فقیر تھے ان کو بھی اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی تھیں، تو انہوں نے کہا جی حضرت تو فوت ہو گئے، چلیں ان کی قبر پہ جا کے کچھ ایصال ثواب کر لیں گے۔ وہاں گئے تو دیکھا جی حضرت تو سامنے بیٹھے ہوئے، عرض کی کہ حضرت وہ ہم آ رہے تھے تو شہر کی بلیاں ایسا کہہ رہی تھیں، فرمایا میرا دل کچھ دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو منیادی ہو گئی مخلوق کے اندر جی نوری مر گیا آج۔ حدیث مبارکہ ہے نا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ فرمایا منیادی ہو گئی، نوری مر گیا۔ اور ایسی
ایسا تقوی اور ایسا اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، پھر دنیا کی اہمیت نہیں رہتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی شخص نے کوئی ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے مسکینوں میں اس وقت تقسیم کر دیا۔ تو جو جماعت کی جو لنگر خانے کے انچارج تھے ان کے دل میں آیا کہ جی لنگر خانے میں تو مال نہیں ہے، اگر یہ کچھ روک لیتے تو لنگر کی خدمت ہو جاتی۔ تو اللہ نے حضرت کے دل میں بات ڈال دی۔ حضرت نے اس کو بلایا، اس سے کہنے لگے تم شہر جاؤ، وہاں سے میدا لو اور میدے کی گولیاں بناؤ، اور گولیاں بنا کے ان کو ایک سوئی میں پرو کے لے کے آؤ جیسے موتی بناتے ہیں۔ وہ گئے، میدا لائے، اس کو پرویا اور اس کی سوئی بنائی، ہار بنایا اور حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے اس ہار پہ پھونک ماری تو موتی بن گئے۔ فرمایا اس کو جاؤ شہر کا جو سب سے بڑا جواہری ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، اور اس سے اس کی قیمت لگوانا، بیچ کے نہیں آنا۔ تو وہ گیا، اس نے قیمت لگوائی۔ سنار نے کہا یہ تو بیش قیمت کی موتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں دے سکتے، تو بے تحاشا قیمت ہے ان کی، بہت قیمت، فلاں شہر میں بڑا ایک رہتا ہے ڈیلر، وہ اس کی قیمت لگا سکتا ہے۔ واپس آ گئے، حضرت نے فرمایا اس کو ہاون دستے میں ڈالو اور کوٹ کے پھینک دو۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو دولت ہے یہ تو ہماری پھونک میں رکھی ہے اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کہا آپ حکم کریں یہ جو پہاڑ ہیں احد کے یہ پورے کا پورا سونا کر دو، پورے کا پورا سونا کر دو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب اس فرشتے نے انگلی کی تو پہاڑ اوپر سے تو پتھر رہے، اندر سے سونا بن گیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں پورے کے پورے سونا کر دوں میں ان پہاڑوں کو۔ تو یہ تو اللہ والوں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے حضرت گزرے ہیں، آپ کے پاس ایک خلیفہ تشریف لائے جماعت کے ساتھ، اور کچھ عرصے رہے جیسے ہم اپنی خانقاہ میں جا کے رہتے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا جی جو جہاں گندم رکھی ہے وہاں کافی کم ہو گئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو یعنی گندم ختم ہو جائے گی۔ صبح جب حضرت نماز کے لیے آئے، فجر کی مراقبہ کیا، اس کے عرض کی کہ حضرت وہ ہمیں اجازت دیں ہم جماعت کو لے جائیں۔ تو اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہوتی ہیں۔ حضرت کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا رک جاؤ، یہ بارشوں کا موسم ہے، یہ اس کمرے میں جو گندم ہے اس کو سامنے والے جو 2 کمرے بڑے ہیں ان میں شفٹ کرنا ہے، جماعت سے شفٹ کرا کے پھر آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت ٹھیک ہے ہم شفٹ کر دیتے ہیں۔ اشراق پڑھ کے فقیروں کو لگا دیا کام پہ کہ جی اس کو شفٹ کرو پھر ہم چلیں۔ تو 7-8 بجے اشراق ہو جاتی ہے، فقیر اس کو وہاں سے گندم اٹھاتے اور دوسرے کمرے میں ڈالتے رہے، ظہر ہو گئی، وہ گندم ختم نہیں ہوئی، یہ کمرہ بھرنے کے قریب ہو گیا۔ تو جب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، حضرت نے فرمایا تم اسی گندم کی قلت کی وجہ سے یہاں سے جانا چاہتے تھے نا، اس گندم کی قلت کی وجہ سے تم یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ والوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو جو اللہ کا بندہ ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اگر اس کو اچھے حال میں رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا وہ اللہ کا بندہ ہے، جو خواہشات کا غلام رہا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جس کو غربت دی ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جس کو بیماری دی ہے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جس کو صحت دی ہے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال و دولت کی کمی اللہ والوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی، صحابہ اکرام، انہوں نے جو غربت میں زندگی گزاری وہ اس لیے نہیں گزاری کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھی، یہ تو اللہ نے ان کو جس حال میں رکھا وہ اس حال پہ راضی رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے تو فرماتے ہیں آپ کا جو ورثہ تھا، جو ترکہ تھا، اس میں جو سونا تھا اس کو آروں سے کاٹا گیا، آروں سے، سونے کو آروں سے کاٹا گیا، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔
لیکن فرماتے ہیں ان کے گھر میں جو مال ہوتا تھا وہ اس مال کو شام نہیں ہونے دیتے تھے، وہ پہلے ہی اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک شخص آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ حضرت مجھے کچھ تقاضا ہے، میری مدد کیجئے، مجھے کچھ تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ، تم عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ حضرت عثمان کے دروازے پہ گیا تو اندر حضرت عثمان اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے تھے کہ میں تمہیں جو گھی لے کے آتا ہوں وہ مہینے چلتا ہے، تم نے جلدی کیوں ختم کر دیا، اور تم دودھ کے اندر گھی ڈال کے کیوں پیتے ہو؟ اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم دودھ کے اندر گھی ڈال کے کیوں پیتے ہو، دودھ الگ پی لو، گھی بعد میں الگ کھا لو، 2 وقت ہو جائیں گے تمہارے، تم دونوں چیزوں کو ملا کے ایک ساتھ پی لیتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو تم۔ تو یہ جو بندہ تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ جی جو اپنی اولاد کو دودھ اور گھی نہیں کھانے دیتا وہ مجھے کیا دے گا، وہ مجھے کیا دے گا جو اپنی اولاد کو دودھ اور گھی نہیں کھانے دیتا۔ لیکن بہرحال دروازہ بجا دیا، حضرت باہر آئے، تقاضا کیا، حضرت نے فرمایا رکو، واپس آئے، اپنے غلام کو بلایا، اس کو کہنے لگے جی اس کو 100 اونٹوں پہ سامان ڈال کے اس کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت 100 اونٹ میں واپس کیسے کروں گا، سامان تو میں اتار لوں گا۔ وہ فرمایا اونٹ بھی واپس نہیں کرنے، وہ یہ بھی تمہیں گفٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات سنی، آپ اپنی اولاد کو اس بات پہ ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ اور گھی کو ملا کے کیوں کھاتے ہو؟ فرمایا یہ مال اللہ نے مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے دیا ہے، اپنی اولاد پہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، اسراف کے لیے نہیں دیا۔ ایسا اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اتنی دین کی خدمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو خراب نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سب صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن اللہ نے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں بشارت دی، اور بشارت بھی ایسی دی، فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ جہاں قدم رکھتے ہیں، مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میری قبر کہاں ہوگی، آپ سے کتنی دور ہوگی، میری قبر آپ سے کتنی دور ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نیزے کو پھینکو، نیزے کو پھینکو۔ تو آپ نے نیزے کو، یہ تیر کو پھینکا دور، تو جہاں گری آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پہ تمہاری قبر ہوگی، اس جگہ پہ تمہاری قبر ہوگی۔ اور پھر فرمایا اس جگہ سے لے کے میرے گھر تک جتنے ہوں گے سب جنتی ہوں گے۔ تو جس جگہ پہ حضرت عثمان کی قبر ہے جنت البقیع کے اندر، کیسی مبارک جگہ ہے جنت البقیع۔ میں نے کہیں پڑھا ہر 100 سال کے بعد جنت البقیع اپنے مردوں کو جنت کے اندر پلٹ دیتی ہے، اسی لیے وہاں جگہ نکل آتی ہے۔ تو جہاں اللہ والے دفن ہو گئے، جہاں اللہ والوں نے زندگی گزار دی، اللہ وہاں انوارات کی بارش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے کے گئے اور پھر وہاں جا کے دعا کی کہ یا اللہ میں نے سنا ہے جہاں کوئی اللہ والا، کوئی عالم آ کے دعا کرتا ہے کسی قبر پہ تو آپ اس قبر سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، تو میرے یہاں آنے سے بھی ان کو کوئی نفع ہوا؟ میرے یہاں آنے سے ان کو کوئی نفع ہوا؟ آواز آئی ہم نے اس پورے قبرستان سے قیامت تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیا۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ساتھی بلند پور شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت کی خانقاہ کہاں ہے اور حضرت کا جو مزار قبر شریف ہے وہ کتنی دور ہے، کافی فاصلہ ہے۔ تو جب بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے گئے تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جگہ تو ابھی یہاں نئی مسجد ہے حضرت صاحب کی، یہ بھی حضرت صاحب کی ذاتی جگہ تھی، فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صاحب کو یہاں دفن کر دیا جاتا تو جماعت کو آسانی ہوتی، دور سے آتی ہے جماعت تو آسانی ہو جاتی، قبرستان بہت دور ہے۔
تو فرمایا میرے دل میں یہ القا ہوا کہ اس وجود کو ہم کسی مصلحت کی وجہ سے اس قبرستان میں لے کے گئے ہیں، اللہ نے ان کی برکت سے پورے قبرستان پہ عذاب کو اٹھا لیا۔ ایسے برکت والے ہوتے ہیں یہ اللہ والے، جس جگہ چلے جاتے ہیں اللہ وہاں برکتوں کا نزول کرتے ہیں، جس جگہ دفن ہو جاتے ہیں اللہ وہاں برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بادشاہت نہیں ہے، یہ دین کی بادشاہت ہے، یہ آخرت کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی بادشاہت میں تو بادشاہ چلا جاتا ہے۔ میں نے 2001 کے اندر شروع کیا سلوک طے کرنا، اور اس کے سبب یہ بنا کہ میں کمپنی کے کام سے اسلام آباد ایک کورس پہ گیا، عصر کا وقت تھا، میں پھر بادشاہی مسجد شاہ فیصل مسجد چلا گیا ایسے ہی گھومنے، تو وہاں پہ ہمارے ایک صدر کا مقبرہ ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر ایک کتا پیشاب کر رہا، تو مجھے ایسی عبرت ہوئی اس کو دیکھ کر کہ دنیا کا بادشاہ تھا یہ، اور یہ حال ہے۔ پھر ایسا اللہ نے دل میں ڈالا، پھر بڑے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایسا یہ معاملہ ہے جو دنیا ساری زندگی دنیا کماتا، وہ نیک تھا یا برا تھا میں اس بحث میں نہیں جاتا، اللہ پاک ہر کسی کو معاف فرمائے، جو ایمان کی حالت میں چلا گیا اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں ان کی نیکی ہے اس پہ ان کی نیکی ہے، میں بے اثباتی کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کتنی بے اثباتی ہے، کہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس کا یہ حال ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ دیکھ لیں لاہور کے اندر، اگر کسی ساتھی نے دیکھا ہو، اپنی زبان سے وہ کہتا ہے دیکھو بادشاہوں کے مقبرے ایسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے مقبرے ایسے ہوتے ہیں، وہاں جا کے وحشت ہوتی ہے بندے کو۔ یہ بادشاہوں کے مقبرے ہیں، نیک ہو سکتا ہے نیک بھی ہو، پر ایک فقیروں کے مزار ہیں، فقیروں کی قبریں ہیں۔ کسی فقیر کی قبر جو ہے وہ آپ کو شکستہ نہیں ملے گی، اللہ وہاں سے ایسا فیض جاری کرتے ہیں کہ مخلوق وہاں پہ آتی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا بدعت و شرک و بدعات کی، یہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب صحیح لوگ اب مزار پہ نہیں جاتے تو پھر خراب لوگ آتے ہیں۔ جن مزارات پہ علماء حق ہیں وہاں پہ موجود، وہاں پہ ابھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اس بات کا گواہ ہے۔ ایسی شخصیت ہے حضرت کہ پوری دنیا کے اندر حضرت کا فیض آپ کو ملے گا، دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں گے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت یافتہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قریشی تمہارا یہ فیض دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ آپ کو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض یافتہ بندہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، ہر پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ کسی بھی شکل میں، آپ کے خلفاء پھر ان کے خلفاء پھر ان کے خلفاء، لیکن آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ملے گا آپ کو۔ اور اتنے کمالات والے بزرگ ہیں، آپ ان کا مزار شریف دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کسی ساتھی نے دیکھا کوئی بدعت ہوتی ہو، کوئی شرک ہوتا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی حالت ہوتی ہو؟ تو یہ جو اللہ والوں کی قبریں ہیں اللہ ان کو بھی منور رکھتے ہیں، ان سے فیض کو جاری فرماتے ہیں۔ ایسے ہیں، زندگی میں بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں، پھر آ کے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ، اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں، ہماری خانقاہ کا یہ طریقہ ہے، فرماتے ہیں جی سختی ہونی چاہیے، قبر کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، سختی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، جب اللہ والے جس جگہ پہ قیام کرتے ہیں اللہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار دیا۔ یہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہے بندہ، پھر وہ آستے آستے چمک جاتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا، آستے آستے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک دم بارش پڑے تو پھر نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بارش تیز ہو طوفان آ جاتا ہے، سب چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش نفع دیتی ہے، ہلکی ہلکی بارش جو ہوتی ہے یہ نفع دیتی ہے۔ تیز بارش ہو جائے تو پھر سیلاب آ جاتا ہے۔ بس اللہ والوں کے ساتھ بندہ جڑا رہے جڑا رہے جڑا رہے جڑا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا خود چمک جائے گا۔ مفتی سعید الرحمان صاحب جب حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے بڑے صاحب کی، تو جب اجازت ملی تو عرض کی کہ حضرت ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں،
تو حضرت نے فرمایا کہ جب سورج نکلا ہوتا ہے تو ستاروں کا پتہ نہیں چلتا. کسی کو سورج میں ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ستارے نظر آتے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا. آج پتہ چلتا ہے لوگوں کو؟ نہیں پتہ چلتا. یہ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا جب مفتی سعید الرحمان صاحب مفتی سعید الرحمان نہیں تھے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی خدمت میں گئے. حضرت نے اجازت دے دی. بعد میں لوگوں سے کہتے تھے جی ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جب حاجی صاحب فوت ہو گئے ایسا ستارہ میں نے فرمایا اب ہمیں پتہ چلتا ہے حاجی صاحب ہمیں کیا دے کے گئے. حاجی صاحب ہمیں کیا دے کے گئے. کیونکہ جب سورج اوپر ہوتا ہے پھر ستارے نظر نہیں آتے. پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. اور جب تک نعمت گھر میں ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی ہے. جب چلی جاتی ہے پھر قدر ہوتی ہے. کسی کو اللہ نے بینائی کی نعمت دی ہو اور بعد میں اس کی آنکھیں چلے جائیں، اس سے آپ پوچھو کہ نعمت کی کیا قدر ہے. کسی کو گردوں کا ڈائلیسس ہو، اس سے پوچھو جی پانی پینے کی کیا قدر ہے. یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی کیا قدر ہے. جب تک نعمت پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے. جب نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے میں نے کیا نقصان کر دیا. ایسے ہی ہے نا. کسی مریض چلے جائیں گے ڈائلیسس سینٹر اور کسی مریض سے پوچھیں گے جی پانی پینے کی کیسی نعمت ہے، پھر وہ بتائے گا کہ جی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ جب جی چاہے پانی پی سکتا ہے. تو اسی طرح یہ دین کی نعمت ہے. جب ہم سے چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کیا نعمت تھی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو آپ کے جنازے پہ ایک بندہ بڑا روتا تھا. تو جو جماعت تھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی رو تو سارے ہی رہے تھے لیکن وہ بندہ زیادہ رو رہا تھا. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ کو تو ہم نے کبھی خانقاہ میں نہیں دیکھا. کہنے لگے بس میری بد نصیبی. کہنے لگے آج جب میں سویا میں ان کا پڑوسی ہوں، جب تک یہ زندہ رہے مجھے اس نعمت کی قدر نہیں ہوئی. میں نے کہا لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے، کہنے لگے آج جب میں سویا تو مجھے کسی نے کہا اللہ نے اس نعمت کو تم سے اٹھا لیا. میں روتا ہوں. تو اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہمیں اس نعمت کی قدر ہوگی. آج نہیں ہے قدر. آج ہمیں قدر ہی نہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی معمولی بات ہے. معمولی بات نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر کہیں گے کہ کاش ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے. ابھی تو میسر ہے، فراوانی ہے. جو جن ساتھیوں کو اللہ نے عمرے یا حج کی سعادت دی ہے اللہ پاک سب کو دیں. میں تو دعا کرتا ہوں ہماری جماعت کا ہر فرد کو اللہ پاک بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. تو جن ساتھیوں کو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آب زمزم جو ہے جب وہاں جاتا ہے بندہ تو اس کے بعد پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے. میرا اس فقیر کا بھی مشاہدہ ہے، کبھی جو ہے لوگ پاؤں دھو رہے ہیں، ٹانگیں دھو رہے ہیں، منہ پہ مار رہے ہیں. یعنی نعمت کی فراوانی جو ہے وہ اس کی قدر کو کم کر دیتی ہے. چائے بنا رہے ہیں سالن میں ڈال رہے ہیں، کم کر دیتی ہے نعمت کی فراوانی. سامنے جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، نماز جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ نعمت کی فراوانی ہے. لیکن اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے پاس نعمت نہیں ہوتی. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے. تو احساس کی اہمیت ہے، باقی اس کی اہمیت نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب وہاں چلے گئے مکہ شریف میں تو حضرت تھانوی نے خط لکھا ان کو، عرض کی کہ حضرت آپ تو مکہ شریف میں ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں ہندوستان سے چھوڑوں اور مکہ شریف آ جاؤں. میں بھی ہندوستان میں نہ رہوں، مکہ شریف کے اندر رہوں. تو حضرت حاجی صاحب نے جواب لکھا کہ اشرف علی تم ہندوستان میں رہو اور تمہارا دل مکہ میں رہے یہ ٹھیک ہے، بجائے اس کی کہ تم مکہ میں رہو اور تمہارا دل ہندوستان میں رہے. تم مکہ میں رہو اور تمہارا دل ہندوستان میں رہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے کہ تم ہندوستان میں رہو اور تمہارا دل مکہ میں رہے. یہ احساس ہے، یہ قدر ہے کہ وہاں نہیں ہے لیکن دل اس کا وہیں پھنسا ہے. ہم مدینے میں نہیں ہیں، اگر کسی کا دل مدینے میں پھنسا ہے تو وہ کامیاب ہے، بجائے اس کے کہ ہم مدینے میں گھومتے رہیں اور دل ہمارا یہاں پھنسا ہو. ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. بھائی میرے سعودیہ میں ایک دم بتانے لگے، کہنے لگے مجھے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ملا
وہ کہنے لگا میں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نے کبھی حج نہیں کیا، کتنے سال سے وہاں مقیم حج نہیں کیا. تو اس مقیم کا کیا فائدہ ہے پھر؟ تو اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، وہ دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو، بندہ جڑا رہے، احساس کرتا رہے. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اس کے دل کو صاف کر دیں گے، اللہ اس کے دل کو ہلکا کر دیں گے. استقامت کے ساتھ جڑا رہے، استقامت کے ساتھ. 2 نفل پڑھتا ہو 2 نفل پڑھے، یہ نہ دیکھے دوسرا 20 نفل پڑھتا ہے، وہ اس 2 نفل کو پڑھتا رہے، استقامت کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ اس کے 2 نفل کو قبول کر لیں گے. 5000 اس میں ذات کرتا ہے 5000 کرتا رہے، بجائے اس کے کہ پہلے 20,000 کرے پھر ایک دم دوبارہ 5,000 پہ آ جائے. نہیں، استقامت کے ساتھ اپنے کام کو کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہو دعا کرتا رہے، یا اللہ پاک میں یہ کر سکتا تھا میں یہ کر رہا ہوں. آپ قبول کرنے والے ہیں، آپ مجھے زیادہ ہمت دیں میں زیادہ کروں گا. دعا کرتا رہے، استقامت کے ساتھ اپنے عمل کو کرتا رہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کو آ کے پکڑ لے، بس پھر کامیاب ہے. ورنہ کامیاب نہیں ہے. 50,000 1,00,000 اس میں ذات کر لیا اور موت کا فرشتہ آیا تو وہ غافل تھا تو بیکار ہے. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو 5,000 کرتا تھا 2 نفل پڑھتا تھا، لیکن جب موت کا فرشتہ آیا تو اپنی اس حالت پہ قائم تھا، وہ ٹھیک ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلی اللہ علی طه. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جملہ شیوخ و اجزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. مومنہ ذکر خدا بسیار گو، مومنہ ذکر خدا بسیار گو، تابیابی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. یاد آپ کی گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد آپ کی گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد آپ کی گوشہ تنہائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا ملک سخن کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا ملک سخن کی راحت، آکے طیبہ پہ چلے
طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، وہ میرے عیبوں کو کھلنے ہی نہیں دیتے زاہد، وہ میرے عیبوں کو کھلنے ہی نہیں دیتے زاہد، اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد آپ کی گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اللہ 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 اللہ۔ آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے، آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے، میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ محیط بے کرم ہے، میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ محیط بے کرم ہے، آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے، نہ سلیقۂ طلب ہے، نہ کرینۂ فغاں ہے، نہ سلیقۂ طلب ہے، نہ کرینۂ فغاں ہے، مگر ان سے ہوں مخاطب جو دلوں کے رازداں ہیں، مگر ان سے ہوں مخاطب جو دلوں کے رازداں ہیں، میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ محیط بے کرم ہے، تجھے کیا ملے گا دنیا مجھے بے نشان کر کے، تجھے کیا ملے گا دنیا مجھے بے نشان کر کے، میری ان سے نسبتیں ہیں جو نشان بے نشان ہیں، میری ان سے نسبتیں ہیں جو نشان بے نشان ہیں، میں ذرا سی آپ جو ہوں
آئیں بھلا خاک یاد آئیں مجھے ایسے میں خطائیں بھلا خاک یاد آئیں ان کی عطا میں گم ہوں مجھے ہوش بھی کہاں ہے ان کی عطا میں گم ہوں مجھے ہوش بھی کہاں ہے میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ ہی بے طرح ہے آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ ہی بے قرار ہے اللہ اللہ بند بند میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایسی غفلت یہ تیری اچھی نہیں، ایسی غفلت یہ تیری اچھی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، یہاں ہے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، فانی دنیا سے دھوکہ کھائے گا، فانی دنیا سے دھوکہ کھائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں یا اللہ پاک اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہماری عبادات میں اخلاص نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے اعزاء اقارب کو ہمارے دوست احباب کو یا اللہ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب کو روزہ رسول پہ حاضری نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو تو آپ کی ذات اقدس ہم سے راضی اور خوش ہو یا اللہ پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانے سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے جوڑ کے رشتے خیر سے میسر فرمائیے یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ہمارے شیوخ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائیے دین کی خدمت کرنے والے اقابرین کی عمروں میں علموں میں عمل میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی نصرت و مدد فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی جملہ جائز و شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک دنیاوی حاجات ہوں یا دینی حاجات ہوں سب آپ کے علم میں ہیں یا اللہ پاک آپ سب کے رب ہیں سب کو پالنے والے ہیں سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے ہم پہ رحم فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين That's it?